تھانے جا کر نادر علی نے خواجہ کے ساتھ بات کرنے کے بجائے عائشہ کو الگ کر کے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ جو کچھ جانتی ہے بتا دے۔ عائشہ نوجوان لڑکی تھی اور پولیس کے چکر میں پہلی بار آئی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تمہارے آنسو مجھ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے، نادر علی نے کہا۔ ابھی تو تمہارے آنسو نکلے ہیں، تم سچ نہیں بولو گی تو کچھ دیر بعد تمہیں رونے کی بھی ہوش نہیں رہے گی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر عمل کرو اور اپنی اس جوانی کو بچاؤ۔ یہ امیر کبیر لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ تم دولت کے لالچ میں اس کی بیوی بن گئی تھی، اب تم دیکھنا کہ یہ سارا جرم تمہارے منہ پر تھوپ دے گا۔ خدا کی قسم، عائشہ نے روتے ہوئے کہا، میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ کل رات میری آنکھ کھلی تو اس طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کھدائی ہو رہی ہو یا کوئی لکڑیاں چیر رہا ہو۔ میں اس طرف جانے لگی تو درمیان والا دروازہ بند تھا۔ دروازے کی درز میں سے دیکھا 3 آدمی کھرلی میں کھدائی کر رہے تھے۔ خواجہ الگ کھڑا تھا، کتا بھونک رہا تھا، چاندنی میں مجھ کو اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ تینوں آدمی ایک کمرے میں گئے اور جب باہر آئے تو انہوں نے ایک آدمی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کھرلی میں لٹا دیا۔ خواجہ نے کہا کہ یہ مٹی ڈال کر اوپر لپائی کر دو اور اوپر گھاس اور پٹھے ڈال دو۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ گھاس اور پٹھے پہلے ہی لے آئے تھے۔ کتا بار بار کھرلی میں جاتا تھا۔ خواجہ نے کتے کو پکڑا اور باہر والا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا تم نے خواجہ سے پوچھا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ نادر علی نے پوچھا۔ میں؟ عائشہ نے جواب دیا، اگر یہ بات مجھ کو بتانے والی ہوتی تو خواجہ ضرور بتا دیتا، میں نے ڈر کے مارے نہیں پوچھا تھا۔ کیا تم ان تینوں آدمیوں کو پہچانتی ہو؟ نادر علی نے پوچھا۔ ہاں جی، عائشہ نے جواب دیا، یہ تینوں خواجہ کے خاص آدمی ہیں۔ اس نے تینوں کے نام بتا دیے۔ نادر علی نے عائشہ کو الگ بھیج دیا اور خواجہ کے ایک نوکر کو بلا لیا اور اس کو کہا کہ وہ ان بڑے لوگوں کے چکروں میں سے نکلے اور اپنی جان بچائے۔ یہاں میں ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ تمام مکالمے لکھوں جو نادر علی اور اس نوکر کے درمیان ہوئے تھے۔ یہ ادھیڑ عمر نوکر تھا، کچھ عقل والا بھی لگتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ خواجہ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور کوئی ایک بھی بات شک میں نہیں۔ نادر علی نے اس کو بڑے پیار اور شفقت سے سمجھا دیا تھا کہ وہ سب کچھ بتا دے گا تو اس کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ نوکر نے فوراً ہی بولنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اگر میں پوری طرح یہ بیان کرنے لگوں کہ نادر علی نے کس کس کے ساتھ کیا کیا باتیں کی اور اس کو اقبالی بیان پر کس طرح تیار کیا تو یہ بات سینکڑوں صفوں پر پھیل جائے گی۔ یہ پولیس کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف مشتبہوں اور ملزموں کے ساتھ مختلف برتاؤ اور رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ نادر علی اس معاملے میں تجربہ بھی رکھتا تھا اور اس کو خدا نے غیر معمولی تفتیشی عقل بھی عطا کی تھی۔ اس نوکر سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پہلے خواجہ کے پاس صرف 2 نالی بندوق تھی، ایئر گن نہیں تھی۔ اس واردات سے 2 دن پہلے خواجہ راولپنڈی گیا تھا اور وہاں سے نئی ایئر گن خرید کر لایا تھا۔ اس شخص نے دوسری اہم بات یہ بتائی کہ واردات والی رات خواجہ نے اس کو کہا تھا کہ رحمان کتا لے کر باہر گیا ہوا ہے، تم گلی میں کھڑے رہو۔ وہ جب ادھر سے گزرے تو اس کو کہنا کہ خواجہ صاحب پچھلے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوکر کو رحمان واپس آتا نظر آ گیا۔ نوکر نے اس کو آواز دے کر روک لیا اور خواجہ کا پیغام دیا۔ رحمان نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ نوکر نے کہا کہ وہ باہر کھڑے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے کوئی بات کریں گے۔ رحمان میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ نہ جاتا۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے خواجہ کے بیٹے کو قتل کیا ہوا ہے اور خواجہ کوئی انتقامی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن جب زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ رحمان غالباً جوانی کے نشے میں اور اس دلیری سے چلا گیا ہوگا کہ بوڑھا خواجہ اس کا کیا بگاڑ لے گا۔ نوکر نے بتایا کہ جب رحمان خواجہ کے پاس پہنچا تو خواجہ نے اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ وہ رحمان کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ راضی نامہ کرنا چاہتا ہے۔ خواجہ نے یہ بات روتے ہوئے کہی تھی۔ رحمان کے دن پورے ہو چکے تھے، وہ خواجہ کے بلکہ موت کے جال میں آ گیا اور خواجہ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ خواجہ نے نوکر کو کہا کہ وہ چلا جائے۔ نوکر باہر سے ہی حویلی کی دوسری طرف چلا گیا۔ نوکر کو یہ بھی معلوم تھا کہ خواجہ کے تینوں بدماش حویلی کے اس حصے میں موجود تھے جہاں رحمان کو قتل کیا گیا تھا۔
اس نوکر کے بعد نادر علی نے خواجہ کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو کہا کہ وہ خود ہی اقبالی بیان دے دے۔ خواجہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کا پٹھو تھا اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ قانون کی گرفت سے نکل آئے گا اور انگریز اس کا لحاظ کریں گے۔ اسی نشے میں اس نے نادر علی کے ساتھ خاصی بدتمیزی سے بات کی۔ نادر علی نے اس کو بڑے احترام سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھ ہوئے تھانے دار بھائی، خواجہ نے تنزیہ سے لہجے میں کہا، منہ سے بول کتنی رقم چاہتا ہے اور معاملہ یہیں ٹھپ کر دے۔ اگر یہ منظور نہیں تو یہ دل سے نکال دے کہ میں اقبالی بیان دوں گا۔ خدا نے مجھ کو بہت دیا ہے، میں لاہور سے وکیل بلواؤں گا اور مقدمہ لڑوں گا۔ بات بالکل صاف ہے کہ میرے بیٹے کے 2 قاتل تھے، ایک معلوم نہیں کس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور دوسرے کو میں نے قتل کیا ہے۔ واہ خواجہ صاحب واہ، نادر علی نے کہا، میں آپ کو اقبالی بیان کے واسطے نہیں کہوں گا، اور یہ سن لے خواجہ، میں تجھے پھانسی کی سزا نہیں ہونے دوں گا، عمر قید دلواؤں گا تاکہ اس عمر میں تم جیل میں تڑپ تڑپ کر اور ترس ترس کر مرو۔ تمہاری باقی عمر جیل میں پوری ہوگی۔ نادر علی اس شخص سے بے شمار رشوت لے سکتا تھا، لیکن اس نے 1 روپیہ نہ لیا۔ رشوت لینے والے اس قسم کے آدمیوں سے زیادہ رشوت لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس جال میں سے تو اس نے نکلنا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو نکلنے کا جھانسا دے دیا جاتا ہے۔ نادر علی اس قسم کے پولیس افسروں میں سے نہیں تھا۔ ایک تو وہ دیانتدار آدمی تھا اور دوسرے خواجہ نے اس کو چیلنج کر دیا تھا۔ اس وجہ سے نادر علی پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ نمبردار اور کانسٹیبل خواجہ کے تینوں آدمیوں کو لے آئے۔ نادر علی نے تینوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ وہ اب کہیں نہیں جا سکیں گے، اب وہ اپنے آپ کو گرفتار سمجھیں۔ میں تم تینوں کو ایک موقع دیتا ہوں۔ نادر علی نے کہا، تمہیں الگ الگ بٹھا دوں گا، تھوڑی دیر بعد اکیلے اکیلے کو بلوا کر پوچھوں گا، تم میں سے جو پورا اقبالی بیان دے گا اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دوں گا۔ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ شہادت اور ثبوت اتنے مضبوط ہیں کہ سیشن میں جا کر اقبالی بیان سے منحرف ہو جاؤ گے تو بھی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ حراست میں رکھو اور ان میں سے جو بھی میرے پاس اقبالی بیان دینے کے لیے آئے اس کو لے آؤ۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو لے گیا۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیڈ کانسٹیبل اس آدمی کو لے کر آ گیا جو پکا جرائم پیشہ اور 1 دفعہ کا سزا یافتہ بھی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور اچھا خوبرو آدمی تھا، بات بڑے اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ کوئی اجنبی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص عادی مجرم ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے نادر علی کو بتایا کہ یہ شخص بیان دینا چاہتا ہے۔ نادر علی نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ خان صاحب، اس شخص نے جس کا مشہور نام آچی تھا کہا، یہ آپ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہیں وعدہ معاف گواہ بنائیں، لیکن آپ مہربانی کرنے پر آ ہی گئے ہیں تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ صرف میں وعدہ معاف گواہ بننے کا حق رکھتا ہوں۔ تم کیوں حق رکھتے ہو؟ خان صاحب، آچی نے جواب دیا، قتل 1 کرو یا 10 بندے مار ڈالو، پھانسی تو ایک ہی بار ہوتی ہے۔ میرے یہ دونوں ساتھی اقبالی بیان دیں گے تو وہ 1 شخص کے قتل کا بیان ہوگا، میں 2 آدمیوں کے قتل کا اقبال کروں گا۔ بس میری عرض یہ ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھ کو وعدہ معاف گواہ ضرور بنائیں۔ دوسرا کون؟ سلیم، آچی نے جواب دیا، وہ جس کی لاش نالے سے برآمد ہوئی ہے اور رحمان کی بہن بھی جس کے ساتھ تھی۔ نادر علی کو ایسا جھٹکا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ کچھ دیر تک وہ تو بول ہی نہ سکا۔ خان صاحب، آچی نے کہا، یہ ایسی واردات ہے جس کے ملزموں کو آپ نہیں پکڑ سکتے تھے، میں آپ کی یہ تفتیش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ لا ہاتھ آچی، نادر علی نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، تو میرا وعدہ معاف گواہ ہے، اب بیان ہو جائے۔ نادر علی نے مجھ کو آچی کا جو بیان سنایا تھا وہ میں ذرا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھ کو معلوم تھا کہ خواجہ اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کرے گا اور وہ انتقام ضرور لے گا۔ آچی نے بیان میں کہا کہ جب سلیم اور رحمان ہائی کورٹ سے اپیل میں بری ہو گئے تو خواجہ نے اپنے ان تینوں آدمیوں کو بلا کر کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ان دونوں قاتلوں کو زندہ چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ان آدمیوں کو کہا کہ ان کو ختم کرنے کی ترکیب کرو اور مجھ سے منہ مانگا انعام لو۔
انہوں نے قتل کے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ قتل ایسے طریقے سے کیا جائے کہ سراغ نہ ملے۔ خواجہ بھی یہی کہتا تھا کہ وقت زیادہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پکڑے نہ جائیں، اور اگر پکڑے جائیں تو پولیس کو شہادت نہ ملے۔ ایک روز آچھی کو فتح شاہ نے اپنے گھر بلایا اور اس کو بتایا کہ خواجہ کی نوجوان بیوی عائشہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے خواجہ اس کو طلاق نہ دے۔ دراصل بیٹے کے قتل کے بعد خواجہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ عائشہ کو طلاق دے دے گا۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی دشمنی عائشہ نے ہی پیدا کی تھی۔ عائشہ کو خواجہ کے ارادے کا پتہ لگا تو وہ فتح شاہ کو بہت بڑا عامل سمجھ کر اس کے پاس رات کے وقت چوری چھپے گئی اور اپنا یہ مسئلہ پیش کیا۔ فتح شاہ نے اس کو یقین کے ساتھ کہا کہ وہ ایسا عمل کرے گا کہ خواجہ اس کا غلام ہو جائے گا۔ فتح شاہ استاد آدمی تھا، فراڈیے عاملوں کی طرح چکنی چپڑی باتیں کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے سامنے عائشہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ شاہ جی، عائشہ نے اس کو کہا، ایک کام اور ہے، آپ یہ کام کر دیں اور بتائیں کہ کتنی رقم چاہیے، میں فوراً کر دوں گی۔ کام بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ خواجہ کا بیٹا بشیر قتل ہو چکا ہے۔ عائشہ نے کہا، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میرے دل میں بشیر کی کتنی محبت تھی۔ اس کا قاتل سلیم تھا، وہ اپیل میں بری ہو کر آ گیا ہے۔ میں اس سے اپنے محبوب کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، لیکن میں عورت ذات یہ کام نہیں کر سکتی۔ کیا آپ کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ سلیم میرے سامنے چلتے چلتے گرے اور مر جائے؟ ہاں بی بی، فتح شاہ نے کہا، میرے ہاتھ یہ طاقت ہے، لیکن اس میں مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کے واسطے ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے جس میں بے شمار رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی ہندو مر جائے تو اس کے جسم کی راکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ راکھ ہندوؤں کے مردے جلانے والوں سے مل جاتی ہے، لیکن وہ ایک چٹکی بھر راکھ کا 1000 روپیہ لیتے ہیں۔ پھر چیل کے گھونسلے کی ایک خاص لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لکڑی کو پہچاننے والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک لکڑی لانے کے واسطے وہ سینکڑوں روپیہ لے لیتے ہیں۔ پھر اس کام کے واسطے خنزیر کے تھوڑے سے گوبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں لاہور سے لا سکتا ہوں، اس پر بھی رقم خرچ ہوگی۔ شاہ جی، عائشہ نے کہا، مجھ کو یہ چیزیں کیوں بتاتے ہیں؟ مجھ کو آپ پر اعتبار ہے، آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو کتنی رقم دوں؟ فتح شاہ نے کچھ دیر اوٹ پٹانگ حساب کر کے کہا کہ 12,000 روپیہ دے دے۔ آخر سودا 10,000 روپے پر طے ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی طے ہوا کہ یہ رقم اس وقت ادا ہوگی جب سلیم مارا جائے گا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 10,000 روپیہ آج والا نہیں تھا، اس زمانے کا 10,000 آج کے لاکھوں روپیوں کے برابر تھا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فتح شاہ کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی چلتے پھرتے شخص کی جان اپنے علم کے زور سے لے لیتا۔ اس کی خوش قسمتی سمجھیں اور سلیم کی بد قسمتی سمجھیں کہ انہی دنوں سلیم اپیل میں بری ہو کر گھر آ گیا تو اس کی منگنی جو سکینہ کے ساتھ ہو چکی تھی وہ سکینہ کے والدین نے توڑ ڈالی۔ سلیم سکینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وہ سکینہ کو دلی طور پر چاہتا تھا اور سکینہ اس کو چاہتی تھی۔ سکینہ نے یہ بات اپنے بیان میں نادر علی کو بتائی تھی۔ سکینہ کی محبت کی خاطر ہی سلیم نے خواجہ کے بیٹے بشیر کو قتل کیا تھا۔ اس قتل کی وجہ یہ تھی کہ بشیر نے سکینہ کے بھائی کو ڈبو کر مار ڈالا تھا۔ اب یہ منگنی ٹوٹ گئی تو سلیم اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ وہ فتح شاہ کے پاس گیا اور اپنی مراد اس کے آگے رکھ دی۔ فتح شاہ ایسے ہی بے وقوف سائلوں کے انتظار میں رہتا تھا۔ اس نے سلیم کو اپنے جال میں لے لیا اور اس سے چند 100 روپے لے کر پہلے تو اوٹ پٹانگ عمل بتاتا رہا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ آگے چل کر اس سے کچھ اور رقم بٹورے گا۔ اتنے میں عائشہ نے آ کر اپنا مسئلہ پیش کر دیا، جس کے ساتھ 10,000 روپیہ طے ہو گیا۔ فتح شاہ دراصل جرائم پیشہ آدمی تھا اور وہ کوئی معمولی جرم نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسی رات آچھی کو بلایا۔ آچھی اس کا بڑا گہرا یار تھا۔ اس نے آچھی کو بتایا کہ 10,000 روپیہ ہاتھ آتا ہے اور لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے بتایا کہ سلیم کو ختم کرنا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی کو ختم کرنے کے واسطے اس کے پاس کوئی علم اور عمل نہیں۔ آچھی دراصل خواجہ کا آدمی تھا۔ اس نے فتح شاہ کو کہا کہ کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ سلیم کسی عمل کے سلسلے میں رات کہیں ویرانے میں چلا جائے۔
فتح شاہ کے واسطے ایسی پلاننگ کوئی مشکل نہ تھی۔ اس نے فوراً ایک عمل سوچ لیا جو اس نے آچی کو بھی بتایا۔ انہوں نے ایک رات مقرر کر لی۔ آچی نے ایک اور ساتھی کی ضرورت محسوس کی۔ فتح شاہ نے کہا کہ وہ خود اس کا ساتھ دے گا۔ آچی کا کھلا آنا جانا خواجہ کے گھر میں تھا۔ خواجہ کی غیر حاضری میں عائشہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ آچی نے عائشہ کو کہا کہ وہ اس کا کام کر دے گا، بلکہ اس کا دوسرا کام بھی کر دے گا کہ خواجہ اس کو طلاق نہیں دے گا۔ عائشہ نے اس کو کہا کہ خواجہ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ یہ دونوں کام کروا رہی ہے۔ آچی نے عائشہ سے جو اجرت وصول کی وہ اس کا حسین جسم تھا۔ عائشہ نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پلاننگ کے مطابق فتح شاہ بازار سے گتے کے 2 ماسک لے آیا۔ 2 کالی چادروں کا اس نے انتظام کر لیا۔ انہوں نے جو حلیہ بنانا تھا اس کے سارے لوازمات پورے کر لیے اور سلیم کو وہ چیزیں دے دیں جو اس کی لاش کے قریب سے برآمد ہوئی تھیں۔ اس کو تو ظاہر ہے کہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کالے عمل کی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ جب یہ لاش کے قریب سے برآمد ہوں گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی کالا عمل کر رہا تھا جس کا اثر الٹا ہو گیا ہے۔ آخر سلیم کو موت اپنے پھندے میں لے گئی۔ فتح شاہ نے اس کو یہ اشیاء دے کر کہا کہ نالے میں جہاں پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ عمل اس طرح کرنا ہے۔ اس نے سلیم کو یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ سکینہ کو بھی ساتھ لے جائے، اس سے یہ عمل جلدی اثر کرے گا۔ سلیم سکینہ کو لے کر چلا گیا۔ آچی اور فتح شاہ کنارے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماسک چڑھا لیے تھے اور اوپر کالی چادریں لے لی تھیں۔ تصور میں لائیں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی پراسرار مخلوق تھے۔ انہوں نے جس طرح سلیم کو قتل کیا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آچی نے اگلی صبح عائشہ کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ 10,000 روپیہ فتح شاہ کو دے دے۔ اس 10,000 میں آدھا حصہ آچی کا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اگلے روز فتح شاہ کو تھانے بلا لیا گیا۔ آچی کی زبانی معلوم ہوا کہ جو ماسک فتح شاہ کے لڑکے نے چہرے پر چڑھایا ہوا تھا یہ رات کو فتح شاہ نے اپنے چہرے پر چڑھایا تھا۔ یہ تو سلیم کے قتل کی کہانی ہے۔ خواجہ بہت ہی خوش تھا کہ اس کے بیٹے کا ایک قاتل خود ہی قتل ہو گیا۔ اس نے آچی کو کہا کہ اب رحمان کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ آچی نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ جس طرح اس کے بیٹے کے سر میں ایئر گن کے چھرے اتارے گئے تھے اسی طرح وہ رحمان کے دماغ میں چھرے اتارے گا۔ اسی روز وہ راول پنڈی گیا اور ایک ایئر گن خرید کر لے آیا۔ آخر انہوں نے قتل کی رات طے کر لی۔ اس رات آچی اور اس کے دونوں ساتھی خواجہ کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے میں موجود رہے اور اس کے خاص کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے شراب پی۔ رحمان کو جس طرح اس پھندے میں لایا گیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ اندر لے جا کر خواجہ اس کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ رحمان کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے رحمان کو بٹھائے رکھا۔ آچی نے بتایا کہ رحمان کو شاید کچھ شک ہو گیا تھا۔ یہ اس طرح محسوس ہوا کہ وہ بے چین سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ خواجہ نے کہا کہ اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ تینوں آدمی اٹھے اور رحمان کو اس کمرے میں لے گئے جو کباڑ خانہ بنا ہوا تھا۔ تب رحمان کو پتہ لگا کہ وہ ایک جال میں آ گیا ہے۔ اس نے مزاحمت کی لیکن تینوں آدمیوں میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ تینوں نے اس کو جکڑ لیا۔ اتنے میں خواجہ ایئر گن لے کر آ گیا۔ اس نے گن کی نالی رحمان کے سر کے پیچھے لگا کر ایک چھرا چلایا۔ رحمان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ گرا تو خواجہ نے گن میں دوسرا چھرا ڈال کر نالی رحمان کے کان سے ذرا اوپر سر پر رکھی اور چھرا چلا دیا۔ رحمان کچھ دیر تڑپتا رہا۔ اس کی جان نکلتے نکلتے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران کتا بڑی ہی بے چینی سے رحمان کے ارد گرد پھرتا رہا۔ ان قاتلوں کے دماغوں کو ایسا خون چڑھا کہ دماغ میں صرف یہی بات رہ گئی کہ لاش کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کتے کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا۔ انہوں نے انتظام پورا کیا ہوا تھا۔ کھرلی میں کھدائی کر کے لاش اس میں رکھ دی گئی۔ کتا کود کر کھرلی میں آ گیا۔ اس وقت خواجہ کو خیال آیا کہ کتا اپنے مالک کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے کتے کو گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ تھوڑی سی کھدائی کر کے لاش کو اس میں دبا دیا گیا۔ اوپر مٹی ڈال کر لپائی کر دی گئی۔ گھاس اور پٹھوں کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ یہ کھرلی میں بکھیر دیے گئے اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب اس قتل کا سراغ مل ہی نہیں سکے گا، لیکن خدا کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا۔
نادر علی جیسا صاحب ایمان تھانے دار موجود تھا۔ اس نے جس طرح ملزموں کو پکڑا وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی۔ نادر علی نے مجھ کو یہ رپورٹ سنائی تو ایسے لگا جیسے میں خواجہ کے بیٹے بشیر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سن رہا ہوں۔ رحمان کی کھوپڑی میں ایک باریک سوراخ پیچھے تھا اور ایک دائیں کان کے ذرا اوپر تھا۔ دماغ میں ایئر گن کے 2 چھرے اترے ہوئے تھے۔ خواجہ نے 100% صحیح انتقام لیا تھا۔ اس کے بعد نادر علی نے ہر ملزم کو یہ جھانسا دیا کہ وہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنائے گا۔ اس نے ہر ایک سے اقبالی بیان لے لیے سوائے خواجہ کے۔ عائشہ نے بھی بیان دے دیا۔ مقدمہ تیار کرنے میں انگریز ایس پی نے نادر علی کی بہت مدد کی۔ اس کو تعریفی سند دینے کے علاوہ 1000 روپیہ انعام بھی دلوا دیا۔ آچھی کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ مقدمہ کورٹ میں گیا تو خواجہ نے جیسے کہا تھا ویسے ہی لاہور سے ایک ہندو وکیل کو بلا لیا، لیکن یہ وکیل بھی اس کو سزا سے نہ بچا سکا۔ رحمان کے قتل میں اس کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ سلیم کے قتل میں فتح شاہ کو سزائے موت دی گئی۔ رحمان کے قتل میں آچھی کے دونوں دوستوں کو 10 سال سزا ہوئی۔ آچھی چونکہ وعدہ معاف گواہ تھا اس واسطے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور عائشہ کو اس بنا پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ عملی طور پر کسی جرم میں شامل نہیں تھی۔ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس نے فتح شاہ کو کہا تھا کہ سلیم کو قتل کر دو تو میں 10,000 روپیہ دوں گی۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت خواجہ اپنی سزا کا ایک حصہ پورا کر چکا تھا، لیکن اس کی صحت بڑی تیزی سے جواب دے رہی تھی۔ چند مہینے اور گزرے تو وہ ایسا بیمار پڑا کہ جیل کے ہسپتال میں مر گیا۔